نہیں، اس میں تو ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں ہم بھی اس کے رسول قائل کی بھی نہیں۔ نہیں ہے۔ صحابہ ان چار میں سے کس فقہ پہ تھے؟ یہ ہمارے جو موجود 4 فقہ ان میں سے تو کسی پر نہیں تھے۔ ان میں کسی پہ نہیں تھے نا؟ نہیں۔ یہ وہ فقہ جعفری پہ تھے، وہ فقہ محمدی پہ تھے، وہ فقہ آل پہ تھے۔ رد و بدل ہوئی، کچھ چیزوں کو داخل کیا گیا، کچھ چیزوں کو نکالا گیا۔ تراوی اس کی مثال ہے۔ زمانہ آگے چلتا ہے، لوگوں کے ذہن یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے فقہ اگر ادھر سے لینی ہے تو پھر حکومت بھی انہی کو ملنی یہیں سے چاہیے، ملنی چاہیے۔ اور اسی نظریے پہ بنی عباس نے حکومت لی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، کیا بات۔ یہ اگر کسی کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا تو میں اس بات پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آئندہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ فقہ آل کہاں ہاں کہاں پر ہے؟ ہے، اگر فقہ ہوتا آل۔ تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آج میں پھر آپ کے سامنے اس عنوان کو لے کر آیا ہوں، فقہ الآل کو۔ جو سوال ہے وہ آپ ہی کی گفتگو سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ اہل البیت علیہ السلام کی فقہ یہ رسول اللہ کے وسیع ہیں، رسول اللہ نے امت کو ان کے بارے میں بتایا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتنی اہم تھی یہ فقہ جس کی آپ بتا رہے ہیں کہ تدوین بھی ہوئی ہے اور ان کی آپ نے فضیلت بیان کی کہ اور جو اصحاب ہیں بلکہ اہل سنت کے جو ائمہ وہ ان کے شاگرد ہیں، اگر یہ فقہ اتنی اہم ہے، دین ہے، تو پھر رسول نے اپنے زمانے میں مدون کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ اگر یہ اہم ہے تو رسول نے اپنے زمانے میں اس کو کہیں پر مدون کرایا ہو، جس طرح رسول اللہ نے قرآن مدون کرایا۔ خود آپ نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے بلکہ پچھلی نشست میں آپ نے یہی کہا تھا کہ قرآن کے حوالے سے کہ رسول اللہ نے مدون کیا ہے، تو پھر یہ فقہ کیوں نہیں مدون کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ذریعے فقہ الآل کے وجود کا بہت سے لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ابھی اس میں اٹھنے والے سوالات کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسی چیز جو ذہن میں آئی ہی نہیں تھی اس انداز سے لوگوں کے دلوں میں، اور وہ اس کو مسلمات میں لیے ہوئے تھے کہ اسلام کے اگر دائرہ کار میں رہنا ہے تو 4 فقہ ہیں، ان میں سے کسی ایک فقہ پہ عمل کرنا ہے۔ جی۔ یہ سوال کہ رسالت میں آپ نے کیوں مدون نہیں فرمایا، ہمارے پاس جواب ہے کہ رسول خدا نے مدون فرمایا ہے، صحیح۔ اور ساری فقہ بے املاء رسول و کتابت علی مدون ہوئی ہے، لکھی گئی ہے، اور اس میں حتی عرش الخدش کہ اگر میرے ہاتھ سے آپ کوئی خراش بھی آ جائے تو اس کا کیا تاوان دینا ہے، وہ بھی اس میں مکتوب مدون موجود ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ایک صحیفہ تھا امام علی علیہ السلام کے پاس، اور یہ ہماری اہل سنت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ بخاری کے اندر روایت بھی ہے، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کو امام علی علیہ السلام نے ایک صحیفہ دے کر بھیجا کہ جائیے اور حضرت عثمان کے سامنے یہ پیش کریں، اور ایک واقعہ تھا لوگوں سے ٹیکس لینے کے حوالے سے۔ تو کتاب کا ذکر ہمیں ملتا ہے امام علی کا کہ ان کے پاس کتاب موجود تھی، صحیفہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ پوری ایک فقہ کم از کم ہماری اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی ہمیں واضح نشان نہیں ملتا کہ امام علی نے یا رسول اللہ نے کہیں پہ مدون کرائی ہو۔ تو یہ ہمارے پاس تو اس کی روایات نہیں ہے۔ تو آپ نے ابھی نشانی تو خود بتائی ہے کون سی نشانی؟ کہ امیر المومنین نے اسی صحیفے میں سے جو مبتلا بے حکم تھا وہ بھیجا کہ یہ لکھا ہوا ہے، رسول کا لکھوایا ہوا ہے، بھیجا نا؟ جی بھیجا۔ نہیں، ایک کتاب یا صحیفہ ہے لیکن ایک پوری فقہ، کیونکہ نہیں فقہ کے دیکھیں، اندر پوری فقہ میں جو کچھ ہم نے کہا حتی عرش الخدش موجود ہے، یہ ہمارے ہاں تعبیر موجود ہے کہ یہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ تک ہوگا، ٹھیک نا، دیا ہوگا، زخم کا ہوگا، لیکن خراش کا بھی یہ فقہ کی اتنی ڈیٹیل موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ اتنی ڈیٹیل تک اس میں، اچھا آپ نے پچھلی جو نشست اس میں 400 اصول 400 وہ کے بارے الگ میں، ہے، وہ بعد وہ میں الگ ہے۔ ہے، وہ تو بعد امام جعفر صادق کے زمانے میں ہے، ہم ابھی بات کر رہے ہیں خود رسول اللہ کے دور میں کہ فقہ محمدی رسول اللہ کے زمانے میں مدون ہوئی،
اس پر تمام اصحاب عمل کرتے تھے، ہم، اور اگر اصحاب میں سے کبھی تخلف ہوتا تو اس تخلف کے وقت دکھا ہم، دیا جاتا کہ یہ تمہارا اس فقہ سے تخلف ہے، دیکھو مدون مکتوب موجود ہے. موجود ہے. میں وہی صفحہ نکال کے آپ کو دکھاؤں گا نا، جی جس صفحے کی جس آرٹیکل کی آپ خلاف ورزی کریں گے تو میں وہی دکھاؤں گا. یہ رسول خدا نے لکھوایا ہوا ہے، یہ رسول خدا کی سیرت بھی ہے. یہ فقراء سے ٹیکس اسلام میں لیا نہیں جاتا، بلکہ اسلام ٹیکس لیتا ہی فقراء کے لیے ہے. ہم، اسلام کا ٹیکس عمراء کے لیے تو نہیں ہے. یہ ہمارے آج کل جو ٹیکس غریبوں سے جمع ہوتا ہے یہ تو اشرافیہ کے لیے جمع ہوتا ہے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی گاڑیوں کے لیے، ان کے محلات کے لیے یہ ٹیکس جمع ہوتا ہے. ہم، اسلام کا کانسیپٹ تو یہ نہیں کہ لوگوں سے ٹیکس لے اور اشرافیہ کو دے دے. جب یہ کانسیپٹ آنا شروع ہوا تو پھر دکھایا گیا کہ یہ ٹیکس غریبوں کے لیے ہے، جو ٹیکس لے کے غریبوں کو دینا ہے وہ غریبوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو مکتوب موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اس لکھے ہوئے پہ تمام اصحاب عمل کرتے رہے ہیں. آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کتنے 4 فقہ ہیں، جی ان 4 میں اگر آپ رہیں تو صحیح ہے. اگر ان 4 سے آپ خارج ہوئے تو تکفیر تک کے بھی فتاوی موجود ہیں، مختلف جی آراء ہیں، بالکل. لیکن ان سے خارج کو جی صحابہ ان 4 میں سے کس فقہ پہ تھے؟ یہ ہمارے جو موجود 4 فقہ ان میں سے تو کسی پر نہیں تھے. ان میں کسی پہ نہیں تھے نا. نہیں. وہ فقہ جعفری پہ تھے، وہ فقہ محمدی پہ تھے، وہ فقہ آل پہ تھے. فقہ آل پر یا سنت رسول پر؟ فقہ آل وہی سنت رسول ہے، 2 چیزیں تو نہیں ہے نا. رسول کہہ رہے ہیں نا انی تارکم فیکم ثقلین، رسول جو کہہ رہے ہیں میرے بات تم نے کتاب اللہ اور عطرت تھی. جی تو رسول کے بعد جس فقہ کو عطرت بیان کریں گے وہ رسول کی فقہ ہوگی یا کچھ اور ہوگی؟ رسول کی فقہ. رسول کی فقہ ہوگی. اسی فقہ پر زمان رسول میں جو عمل ہو رہا تھا وہ فقہ الآل ہے. زمان رسول کے بعد اصحاب نے جس پہ عمل کیا وہ فقہ الآل ہے، کیونکہ کوئی اور فقہ تھی نہیں، کسی اور فقہ کے ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. تخلفات ہوئے نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. اچھا، جس طرح کی نمازوں کے طریقے میں اختلاف ہے، اس سے آپ کی جیسے مراد یہ ہے؟ تخلفات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، خلاف ورزی جس طرح ابھی آپ نے ٹیکس کی مثال دی، جی ٹھیک ہے نا. تخلفات ہوئے نہیں ہوئے، خلاف ورزیاں ہوئی نہیں ہوئی، وہ ہوئی، ٹھیک ہے نا. جیسے لوگ کچھ واجبات پہ عمل کرتے ہیں، کچھ واجبات پہ عمل نہیں کرتے. اس کے سب قائل ہیں، کوئی عصمت صحابہ کا تو کوئی قائل نہیں ہے. نہیں، اس میں تو ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں ہم بھی اس کے رسول قائل کی بھی ہیں. نہیں ہے. نہیں، رسول اللہ کی مقید عصمت ہے، کے قائل ہیں. نہیں مقید قائل ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں. مقید قائل ہے، تبلیغ دین میں عصمت ہے، اس کے علاوہ ادھر بھی عصمت نہیں ہے. نہیں، وہ خطا اجتہادی کا استعمال کرتے ہیں وہ لفظ، تو عصمت کے خطا خلاف ہے نا. اجتہادی کا، کہ وہ حتیٰ خطا رسول کے لیے، رسول کے لیے بالکل حتیٰ خطا. رسول کے لیے تو یہ عصمت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب عصمت نہیں ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 100% عمل کرتے تھے فقہ حال پہ، نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی اور منبع، کوئی اور سورس نہیں تھا اصحاب کے لیے. آپ اصحاب کے پیچھے چل رہے ہیں نا، جی آپ پہ یہ فقہ اربعہ پہ عمل کرنا حرام ہے. آپ کو تو اس فقہ پہ عمل کرنا ہے جس پہ صحابہ نے عمل کیا ہے. اس دور میں فقہ آل کے علاوہ کوئی اور فقہ تھی ہی نہیں. مدون بھی تھی اور عمل بھی تھا. وہ نام اس کا نہیں لیتے تھے کہ ہم فقہ آل پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن فقہ الآل تھی. کیونکہ اور کوئی فقہ تھی نہیں نا، یہ فقہ تو بعد میں بنی. تو اس وقت آل سے دیکھیں، میں اس کو اور انداز جی میں سمجھاتا ہوں. یہ جسارت ہے، میں آپ کو بچوں کو سمجھانے کی بات کروں. میرے نظر میں وہ نہیں، بچے ہم ہیں، بھی سمجھ رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہم ہے بھی نا. سمجھ رہے ہاں، وہ بچے ہیں جن کو یہ مفاہیم سمجھنے ہیں. ہیں. جی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جو اختلاف ہوا وہ اختلاف عقائد میں تھا، فقہ میں تو نہیں تھا. فقہ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جو جیسے نماز، سب ایک جیسے نماز پڑھیں، جی ایک جیسے زکوٰۃ دیں، ایک جیسے حج کریں، ایک جیسے خمس دیں. یہاں مشکل آ جاتی ہے، ہوں کیونکہ خمس پھر اہل بیت، ہوں. دشمنان اہل بیت کو یہ برداشت نہیں ہے. اچھا، خمس. تاریخ میں یہی ہے.
حالانکہ خمس میں تو زیادہ جو ہے وہ حصہ زیادہ ہے، ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے. دشمنان اہل بیت کو، اچھا، دشمنان اہل بیت کو خمس برداشت نہیں. ابھی ایک اہل سنت سادات میں تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو ہماری فقہ میں بھی مسلم ہے کہ سادات پہ زکوٰۃ حرام ہے. جی بالکل. تو جو فقراء سادات ہیں، یعنی امت کے فقراء کا تو رسول نے انتظام کیا ہو، اپنے گھرانے کے فقراء کا کوئی انتظام نہ کیا ہو، کوئی الٹرنیٹ کچھ تو ہوگا. تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ خمس ہے. فقہ میں صرف اس قسم کے ایک دو چیزوں کو چھوڑ کے فقہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. عقائد میں اختلاف تھا، عقیدے میں اختلاف تھا، عقیدے میں مختلف مسالک بننا فطری تھا، اور فقہ میں سب کو اسی فقہ آل پہ باقی رہنا چاہیے تھا اور باقی تھے. یہاں تک یہ بات کچھ سینس کر رہی ہے؟ نہیں، یہاں تک تو بات یہ بات واضح. پھر کیا ضرورت پیش آئی حکمرانوں کو کہ وہ فقہ بنوائیں، امام بنوائیں؟ بعد میں بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں، انہی کی بات کر رہا ہوں. جی. انہیں فقہ بنانے کی ضرورت پیش آئی، امام بنوانے کی. امام میں فقہی امام، یہ فقہ کے امام ہیں، باقی امامت سیاسی تو ان کو حاصل نہیں ہے. نہیں، سیاسی نہیں ہے، سیاسی تو وہ خود ہے، جسے میں عقائد کہہ رہا ہوں. جی. عقائد میں اختلاف ہے. اچھا، عقائد بنانے کا اختیار ان کو بھی نہیں تھا؟ نہیں، عقائد میں جو امام عقائد کا امام ہے وہ تو یہ نہیں تھے نا. ہاں، وہ یہ نہیں تھے. عقائد کے امام تو وہی خلفاء تھے بنی عباس کے، بنو عباس تھے، وہ تو وہی تھے. تو یہ بنانا چاہیے تھا فقہ میں. تو سب فقہ آل پہ عمل کرتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور فقہ آل پہ عمل کرتے رہے ہیں. میرا سوال دوبارہ یہی ہے کہ ان چار سے پہلے کون سی فقہ تھی؟ کوئی فقہ نہ ہوئی تو ممکن نہیں. صحابہ رسول خدا کے بعد کس فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ کوئی فقہ نہ ہوئی تو ممکن نہیں. کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگی. کوئی فقہ ہے. سارے صحابہ مجتہد ہوں اور سارے خطائیں کر رہے ہوں اور سب کو صرف خطا اجتہادی کے ثواب ملیں، یہ بھی غیر معقول بات. کوئی نہ کوئی نظام زندگی کا ان کے پاس حرج مرج نہیں ہے نا. یعنی ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ پھر نماز بھی سب اپنے اپنے اجتہاد سے اپنے اپنی مرضی سے پڑھتے ہوں، یہ بھی نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں حکومت کی مداخلت سے سیاسی منافع کے لیے فقہ میں مختصر وہ ہوئی، رد و بدل ہوئی، کچھ چیزوں کو داخل کیا گیا، کچھ چیزوں کو نکالا گیا. تراویح اس کی مثال ہے. تفصیل میں ہم نہیں جاتے، وہ آپ شاید اس پہ پروگرام کریں. تراویح ہمارے ہاں بھی بخاری میں روایت ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. ہاں، اسی کے لیے کہہ رہا ہوں نا، بدعت ہے لیکن ہے، اچھی بدعت ہے. یہ فقہ ہے، رسول کی نہیں ہے، آل کی نہیں ہے، اس میں اضافہ کیا گیا، انجینئرنگ ہوئی ہے. اب ہنسنا ہو یا اس پہ بیٹھ کے ہم ہنسے، صحیح جو بھی ہے. یہ تھوڑی بہت الٹریشن ہوئی، تھوڑا بہت جو ان کو لگا وہ کیا، لیکن اصل فقہ آل رہی. فقہ آل رہی، کیونکہ کوئی اور فقہ ہو سکتی نہیں ہے. کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ جو چار فقہ ہیں یہ سیاسی فقہ ہیں، یعنی حکمرانوں کی ضرورت ہے. حکمرانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے تقاضوں کے مطابق انہیں بنوایا، انہیں امپوز کیا، انہیں مسلط کیا، ان پہ عمل کرنے کو واجب قرار دیا اور تلوار اور ڈنڈے کے زور پہ اس پہ عمل کروایا، جبکہ ان کا اس سے کوئی کام نہیں تھا. وہ امام ہیں، یہ جیسے مرضی ہوں، جو جیسے مرضی نماز پڑھیں، جو فقہ جیسے مرضی کریں، اس کا کوئی وہ نہیں تھا. اگر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی، نہیں ہوئی، تو ہم اس پہ ایک پروگرام، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ساری فقہ کس نے، ہم پھر نام بھی لیں گے، کون سی فقہ کس سیاسی شخص نے کس وجہ سے بنوائی اور اس کے کیا شواہد ہیں اور اس کے کیا اعترافات ہیں علماء اہل سنت میں. یہ مجھے ویسے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں جو ہے سب بیان کروں، یہ میں چھوڑ دیتا ہوں خود سننے والے پہ. کہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ تحقیق کر لیں، آپ کے لیے ثابت ہو جائے. یہ ساری چیزیں آپ ابھی یہ پوچھ لیں کہ فقہ مالکی کس نے بنوائی، کیوں بنوائی، موتا کس نے لکھوائی، جس نے لکھوائی اس نے اس کو کیسے نافذ کیا. ساری چیزیں آپ کے پاس کھل کے سامنے آ جائیں گی. آپ کے اپنے مصادر سے، آپ ہماری یا کسی اور کی متنازع کوئی چیز نہ دیکھیں، آپ اسی مین سٹریم میں دیکھیں چیزوں کو، آپ کو واضح ہو جائے گی.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آج کے مسلمان کو یہ سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ 4 فقہ کیوں بنے؟ فقہ و آل کو چھوڑ کر باقی فقہ کیوں بنے؟ اور اس میں حصر کیوں ہوا؟ جی اگر انہی کو اللہ نے دوام بخشا اور باقی جو ہے وہ ختم ہو اللہ گئے. نے نہیں دیکھیں نا، سیاسی لوگوں نے بنایا، بنانے کے بعد حصر کر دیا کہ بس یہی ہے، اس کے بعد اب 5واں نہیں ہو سکتا، 6واں نہیں ہو سکتا. تمہیں انہی 4 میں سے ایک پہ عمل کرنا ہے. یہ غیر فطری ہے. رسول اللہ کے بعد 150-200 سال کے بعد ایک حصر کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے جن کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حصر کر سکیں کہ آپ نے ان 4 میں ہی رہنا ہے اور ادھر سے آگے نہیں نکلنا ہے. وجہ کیا تھی؟ مجبوری کیا تھی؟ وجہ اور مجبوری یہ تھی کہ اصحاب نے، تابعین نے، سب نے حدیث ثقلین ان کے پیش نظر تھی، فقہ آل پہ عمل کیا تھا. سیاسی طور پہ جبر تھا، استبداد تھا. سیاسی امام وہ جس کو بھی مانتے تھے، سیاسی خلیفہ وہ جس کو بھی مانتے تھے، فقہ کے لیے وہ اہل بیت کی طرف آتے تھے. حتیٰ خلفاء فقہ کے لیے اہل بیت کی طرف آتے تھے. لولا علی، عوام نہیں، صحابہ نہیں، حتیٰ ان کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا، سب کو معلوم تھا کہ اگر پوچھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے. ہمارے ہاں ایک صحیح روایت ہے بخاری کی کہ اقرأنا ابی و اقدانا علی. حضرت عمر کا اعتراف موجود ہے کہ ہم میں سب سے بڑا قاری وہ ابی ہے اور سب سے بڑے قاضی وہ علی بن ابی طالب ہے. تو آپ کی یہ بات اس سے تائید ہوتی ہے. اور پھر وہ رجوع بھی کرتے تھے، رجوع بھی کرتے تھے کہ معاشرے میں سب سے قاضی فقیہ تو یہ ہیں، لیکن میں رجوع نہیں کرتا. جی نہیں، رجوع بھی کرتے تھے. ہاں یہ کہہ رہا ہوں، رجوع بھی. حتیٰ خلفاء رجوع کرتے تھے. جب خلفاء کا رجوع ثابت ہو گیا تو صحابہ کا رجوع بھی ثابت ہو گیا. بالکل. بھائی صحابہ اور کس کو دیکھ کے رجوع کریں گے؟ خلیفہ کو دیکھ کے رجوع کریں گے. یہ رجوع باقی رہا ائمہ اہل بیت کی طرف، یعنی فقہ آل. پھر یہ رجوع ایک داستان اور اگلی بھی بتاتا تھا کہ بھئی کیوں ان سے کیوں لیں فقہ؟ ان سے فقہ اس لیں کہ رسول خدا نے یہ فرمایا. جی تو اس کے مطابق تو صرف فقہ کے امام نہیں ہیں، یہ تو عقیدے کے بھی امام ہیں. اچھا، یہ مشکل پیش آنا شروع ہو گئی. استبداد ہے، اس کے بعد جب زمانہ آگے چلتا ہے لوگوں کے ذہن یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے فقہ اگر ادھر سے لینی ہے تو پھر حکومت بھی انہی کو ملنی چاہیے. اور اسی نظریے پہ بنی عباس نے حکومت لی. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. یہ نظریہ امت میں موجود تھا، جی 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 دکھتا تھا، اس کے تبھی تو ان کا قائل تھے، تبھی تو یہ کامیاب کب سکے. یہی بنو تھا. عباس. اب اس کے بعد یہی ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی چھوڑو جی، یہ اہل بیت کی طرف رجوع اور فقہ آل پہ عمل کو ختم کرو. طریقہ کیا تھا؟ 4 فقہ بناؤ اور اس میں منحصر کر دو. اپنے ہی جس کی اوپر انہوں نے انقلاب لایا اسی کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے 4. ان کو معلوم تھے کتنا خطرناک. اسی لیے بنی امیہ سے زیادہ اہل بیت پہ بنی عباس نے ظلم کیا. بنو عباس نے کیا ہے. بنو امیہ کے ہاں تو بالکل سامنے واضح طور پر تھا کہ وہ اہل بیت کی ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن بنو عباس نے مان کر یہ سب کچھ کیا، نام لے کر. یہ اس میں سے یہ جو فقہ بننا ہے، اور یہ اگر اتنی کی کہانی یہ بالکل، یہ اگر کسی کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا تو میں اس بات پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آئندہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ فقہ آل کہاں ہے. اگر ہوتا تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو اس کا ہم کیا کر سکتے؟ تو کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا حضرت، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، آپ کیا اس پہ کہیں گے کہ تھوڑا سا تاریخ کا شعور بھی ہونا چاہیے لوگوں کو، جب وہ اس طرح گفتگو کر رہے ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے، تاریخ تو پڑھیں کم از کم. نہیں، شعور ہو کافی ہے. اچھا، شعور ہو تو کسی بھی چیز کا شعور ہو تو یہ باتیں ساری سمجھ میں آ جائیں گی. یہ جو آپ نے درمیان میں جملہ فرمایا کہ کچھ حکمران ہیں، یہ جو 4 فقہ ہیں، اس پر ایک پروگرام کی ضرورت ہے کہ جس میں گفتگو ہو کہ کن حکمرانوں کے زمانے میں اس کو وجود دیا گیا اور یہ لکھی گئی ہے. تو اس پر انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ایک پروگرام رکھیں گے. میں نے یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے،
دیکھیے ایک حد تک انسان چیزیں کہہ سکتا ہے، اس کے بعد انسان کو چھوڑنا چاہیے کہ انسان آپ خود بھی تو کر سکتے ہو. میں جس کو ان باتوں میں شک ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں، آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہو. کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو مجھے آتی ہے اور آپ کو نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر چلے جائیں گے ان لوگوں تک جو حق آپ تک نہیں پہنچنے دیتے، تو وہ آپ کو تو اور کچھ بتائیں گے. آپ ابھی تھوڑی سی مختصر سی تحقیق کر لیں، آپ زندگی بھر کے لیے آسودہ ہو جائیں گے. اس پہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو آپ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو مشہور و معروف مولوی صاحب ہیں پاکستان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو اہل سنت کی جو فقہ ہے، اس کو اللہ نے جو دوام بخشا ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ یہ لکھی گئی باقاعدہ. اور یہ جو دوسری فقہ ہے یہ شیعہ کی فقہ ہے. اچھا مجھے بہت مطلب میں دکھ کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ اس کو جان بوجھ کر اہل البیت سے منسوب نہیں کرنا چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ شیعہ جو ہے وہ تو ایک جماعت ہے، لیکن جو رسول کا گھر ہے، رسول کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے دی ہوئی چیز کو بھی آپ ان کو نہیں کہنا چاہتے. تو یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، نہایت افسوس کی بات ہے. تو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کی فقہ ہے، اور یہ جو اہل البیت کی ہوگی فقہ، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اہل البیت کی ہوگی فقہ، یا ہم مان لیتے ہیں کہ ہے، لیکن انہوں نے کچھ اس طرح کو کوئی اہتمام نہیں کیا ہے. اہتمام تو انہوں نے کیا، لہٰذا اللہ نے اس کو تمام بخشا. ٹھیک ہو گیا. تمام ظالم خلفاء بنی امیہ بنی عباس کے یہی کہتے تھے کہ ہمیں یہ اقتدار خدا نے عطا کیا ہے، خدا نے عطا. اور اگر ہمارے اقتدار کو طول مل رہا ہے تو یہ بھی خدا نے دیا ہے، اور اگر ہم تم پہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ بھی خدا کی طرف سے مرضی ہے نا. سب سے پہلے تو وہ یہ ثابت کریں کہ یہ دوام خدا نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. دوام خدا نے دیا. ایک دفعہ خدا ڈھیل دیتا ہے. ابلیس کو طول عمر خدا نے دی ہے. اب آپ اس کو تائید لیں گے ابلیس کی؟ ابلیس کو قیامت تک کی زندگی خدا نے دی ہے، لیکن زندگی تو خدا نے دی ہے نا، دوام خدا نے دیا ہے. اسے آپ نسبت دے سکتے ہیں فضیلت ابلیس میں؟ نہیں ہے کہ بھئی ابلیس سب سے افضل ہیں اس لیے کہ سب سے زیادہ دوام ابلیس کو خدا نے دیا ہے. باقی تو آئے کچھ دنوں میں چلے گئے، کچھ سالوں میں چلے گئے. انبیاء اوصیاء سب ختم ہو گئے، ساری فضیلتیں ابلیس کی ہو گئی کیونکہ اسے اللہ نے دوام دیا ہے. وہ ادھر میں تطبیق نہیں کرتا ہے. صحیح. تو یہ بوس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا یہ لینا نہیں چاہتے، یا یہ ہے کہ اپنی جو اکثریت ہے اس کو اس کی حمایت کے اندر کچھ بھی کہہ دیتے. مجبوری ہے، مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے. ان پہ اس پہ زیادہ سیریس لینے کی چیز لینے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، جس استدلال سے ابلیس کی فضیلت ثابت ہو اسے کون سیریس لے؟ کون سی لے سکتے ہیں. اکثر ہمارے سنی نوجوان ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ فقہ اہل بیت کے اوپر عمل کیسے کریں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کرنا پڑے گا کہ میں آج سے شیعہ ہوں، تب میں اس فقہ کے اوپر عمل کروں گا، یا میں ایک سنی رہ کر، یعنی سنی سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں یہی حنفی یا مالکی یا شافی حنبلی رہ کر بھی کیا میں فقہ اہل پہ عمل کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ تو نہیں ہوا نا کہ میں فقہ آل پہ عمل کیے بغیر بھی فقہ آل پہ عمل کر سکتا ہوں. یہ سوال یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. مثلا میں حنفی ہوں تو میں فقہ ابو حنیفہ پہ عمل کر رہا ہوں، تو میں فقہ غیر آل پہ عمل کر کے فقہ آل پہ عمل کر سکتا ہوں. یہ تو سوال صحیح نہیں ہوا. یعنی وہ خود کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں سنی ہوں. وہی وہاں تک ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا. ہم نے کہا کہ میں فقہ حنفی پہ عمل کروں اور کہلاؤں کہ میں فقہ آل پہ عمل. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہوا نا. یا حنفی رہ کر، مراد یہ ہے کہ حنفی نہیں، اس کلچر کا حصہ رہ کر. کلچر تو جس مرضی میں رہے، ہم بھی اس کلچر میں رہ رہے ہیں نا. ہم بھی ایک حنفی کلچر میں رہ رہے ہیں، اس میں تو کیا مسئلہ ہے. انڈیا میں بہت سے مسلمان ہندو کلچر میں رہ رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے
کہ آپ کس کلچر میں رہ رہے ہیں. آپ کا کیا کلچر ہے یہ مسئلہ ہے. آپ کس کلچر میں رہ رہے ہیں یہ الگ ہے, آپ کا کیا کلچر ہے یہ الگ ہے. جی. فقہ آل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا اختیار رسول خدا کو دے دینا ہے کہ رسول اللہ آپ جو فرمائیں گے میں وہ ہوں, میری اپنی کوئی ترجیح نہیں ہے. آپ مجھے کیا کہلانا, آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ میں کیا کہلاؤں. آپ کو پسند ہے میں آپ کا امتی کہلاؤں, میں آپ کا امتی ہوں. اب کوئی کہے میں عیسائیوں میں رہتا ہوں, میں یہودیوں میں رہتا ہوں, میں رسول کا امتی نہیں کہلانا چاہتا ہوں, اور میں اس کو پھر بڑا مشکل ہے جمع کرنا. رہ گیا کہ تشیع کا ایک کلچر عام بازار کے ہیں یا مارکیٹ کے ہیں یا معاشرہ بہتر لفظ, معاشرے میں ایک تشیع کا کلچر ہے. جی. اس کلچر کو اپنانا ضروری ہے نہیں, کوئی ضروری نہیں. اس کلچر میں بھی کچھ چیزیں فقہ آل کے خلاف ہیں. آپ کہیں کہ میں اس کلچر کو اپناؤں جو فقہ آل کے خلاف ہے تو میں فقہ آل پہ عمل کروں گا. جیسے میں نے فقہ حنفیہ کے بارے میں کہا تھا, اسی طرح میں اس کلچر کو بھی کہوں گا کہ یہ شیعہ کلچر جو فقہ آل کے خلاف ہے, اسے اپنا کے آپ فقہ آل پہ عمل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو وحشت اس قسم کے کسی کلچر سے ہے جو فقہ آل سے دور ہے, لیکن جو کلچر فقہ آل کا ہے اسے تو اپنانا پڑے گا. اسے اپنائے بغیر آپ فقہ آل پہ عمل نہیں کر سکتے. مختصر یہ ہے کہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. جہاں اہل بیت کا معاملہ ہو. ہاں, اہل بیت کا معاملہ اہل بیت نہیں ہے, یہ بندگی کا معاملہ ہے. اہل بیت کی اپنی کوئی بات نہیں ہے. اہل بیت صرف میڈیم ہے, خدا کی شریعت آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ان کا اپنا کوئی اس میں نہ رائے ہے, وہ اصحاب رائے نہیں تھے. وہ فقہ ابو حنیفہ اور فقہ امام جعفر صادق ہے. فقہ آل میں فرق یہ ہے, یہاں کوئی مجتہد نہیں ہے, اپنی رائے کوئی نہیں دیتا, یہاں یہ اپنی رائے دیتے ہیں. نہیں, یہ جو کیا ان کے فتاوے نہیں ہیں فقہ اہل بیت کی؟ نہیں. اچھا, یہ حکم ہے, حکم خدا ہے. ان دیکھیے وہ ایک اصطلاح ہے عام میں, ابھی شیعہ فقہا بھی فتوا دیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا, یہ اصطلاح ہے, لیکن شیعہ فقہا کی رائے نہیں ہے. چرا شیعہ فقہا ائمہ اہل بیت کی بھی رائے, یعنی قرآن اور حدیث سے اس حکم خداوندی سے ہٹ کر ان کی اپنی کوئی رائے نہیں. اچھا, ان کی رائے حکم خداوندی ہے. یہ علم خدا کے مطابق ہے, یہ علم رسول خدا کے مطابق ہے. جو رسول خدا نے لکھ دیا امیر المومنین کو, یہ وہی بیان کرتے ہیں. ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے. ابو حنیفہ کی اپنی رائے ہے, جی. اس کی اپنی سمجھ ہے, اس کی اپنی رائے ہے, اس کا اپنا اجتہاد ہے. یہاں نہ رائے ہے نہ اجتہاد ہے, یہاں یہ عبد محض سے عبد صالح ہیں. پس فقہ آل پہ عمل کرنے کا مطلب عبودیت ہے, بندگی ہے اللہ کی. بندگی میں پھر بندہ کنڈیشن نہیں لگاتا, میں آپ کی بندگی تو چاہتا ہوں لیکن میں سر بھی کہلانا چاہتا ہوں. جی جی جی, تجھے بندہ کہلانا پڑے گا, بندہ کہلانا پڑے گا. اچھا, میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ فقہ آل کی خصوصیت اور انفرادیت کیا ہے, جس کا آپ نے جواب دے دیا کہ یہ بندگی خدا ہے. نہیں, میں یہ جواب نہیں دوں گا. اچھا, یہ جواب نہیں ہاں, دیں گے. خصوصیت اور انفرادیت وہاں ہوتی ہے جہاں اس کے مقابل میں کوئی اور ہو. 2 فقہ 3 فقہ ہوں تو ایک فقہ کی خصوصیت ہوتی ہے, اس کی انفرادیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں فقہ آل کے علاوہ کوئی فقہ ہے ہی نہیں کہ فقہ آل کی کوئی انفرادیت اور خصوصیت ہو. فقہ صرف ایک, اور وہ فقہ الآل. نہ کوئی انفرادیت نہ کوئی خصوصیت اس معنی میں کہ ہم اس کو کمپیئر کریں کسی اور کے ساتھ, کیونکہ یہ رسول کی دی ہوئی ہے. ہاں, یہی فقہ ہے نا, یہی فقہ ہے, اس کا حکم ہے. یہ وہی حکم خداوندی, وہی شریعت ہے, اس میں اور کچھ بھی نہیں. جب ہم نے کہا کہ خود امام جعفر صادق کی بھی کوئی رائے نہیں ہے, اور ہو بھی تو اس میں بے فرض محال کہہ رہا ہوں, معصوم ہے, کوئی رائے ان کی رائے خدا کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے, یہ ہمارا ایمان. پریکٹیکلی مبنا کیا ہے؟ مبنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے حکم خداوندی ہے, اپنی کوئی رائے نہیں ہے. جی. یہاں کیا ہے؟
یہاں ان کی آراء ہے، اپنی رائے ہے، قیاس ہے، آراء ہے، اجتہاد۔ قیاس ہے، استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہتے ہیں جو ہمیں کتاب و سنت میں نہ ملے اسے ہم کیا کریں گے؟ یہاں یہ سوال ہی نہیں ہے، اچھا، یہاں یہ ہے ہی نہیں۔ یہاں نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت میں حکم نہ ہو اور ہم پریشان ہوں کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم اجتہاد کریں گے یا ہم صحیح کریں گے یا ہم غلط کریں گے، دونوں صورت میں ہم ثواب حاصل کریں گے۔ ایسی باتیں ادھر نہیں ہیں، اس لیے کوئی قیاس ہی نہیں ہے، یعنی مقایسہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ خصائص اور انفرادیت فقہ آل کی کیا ہے۔ ایک ہی فقہ ہے، باقی تو فقہ ہی نہیں۔ تو یہ آپ نے جو کہا کہ اس میں قیاس نہیں ہے فقہ کے اندر، تو بعد میں جو شیعہ فقہا ہے وہ تو یہی قیاس تو کرتے ہیں۔ نہیں، کوئی شیعہ فقیہ قیاس نہیں کرتا۔ اچھا، قیاس اب ہمارے مثلا جو نئے جدید دور کے جو مسائل ہیں، کیا اس کے احکام تو پچھلی فقہ میں تو بیان نہیں ہوں گے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، نئے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حکم بیان نہ ہوا ہو۔ حکم دو طرح سے بیان ہوتا ہے، ایک کلیات سے بیان ہوتا ہے، ایک جزیات سے بیان ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ دیکھیں، یہ شریعت کسی ایسے نے بنائی ہو جس کو پتہ نہ ہو آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان قانون اگر سن 65 میں بنا ہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2005 میں کوئی اے آئی بھی آ جائے گی، 2025 میں کوئی اے آئی کا وہ آ جائے گا، اس کی تو کوئی قوانین ہی نہیں ہے، نہ سوشل میڈیا کے کوئی قوانین ہے، کیونکہ ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ شریعت کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے کہ آئندہ کوئی ایسی چیزیں آ جائیں گی جس کا خدا کو علم نہیں تھا، اس لیے خدا نے اس کا حکم نازل نہیں کیا۔ خدا نے ہر چیز کا حکم نازل کیا ہے عمومات کی شکل میں، ایسے عمومات جو ان تمام مسائل مستحدثہ کو شامل ہو سکتے ہوں، ہمارے پاس موجود ہیں، دعویٰ نہیں ہے، یہ موجود ہیں، عملاً ہو رہا ہے۔ ہمارا کوئی فقیہ قیاس نہیں کرتا، قیاس کرنا حرام ہے ہمارے نزدیک۔ اچھا، حرام ہے؟ حرام ہے قیاس۔ اول من قاسا شیطان، قیاس شیطان کی سنت ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر قیاس آ گیا شیطان تو کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر قیاس دین میں آ گیا تو دین ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، فقہ باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ قیاس ہمارے پاس قیاس، پھر تو آپ کی بات صحیح ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں نا مقایسہ کریں، جی، تو آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا، ہم بھی قیاس کرتے ہیں وہ بھی قیاس کرتے ہیں، پھر تو مقایسہ بنے گا۔ یہی اس طرح ہی ہمارا مقایسہ اس لیے نہیں بنے گا کہ ہم کوئی قیاس نہیں کرتے، ہم کوئی اجتہاد نہیں کرتے، ہم کوئی رائے قائم نہیں کرتے، ہم تعبد محض ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ کہ سب کچھ ہے، بیان ہوا ہے اور موجود ہے، فقہ آل موجود ہے جس میں تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، تمام کلیات موجود ہیں۔ ہم مستغنی ہیں قیاس اور ان چیزوں سے، اجتہاد سے۔ اجتہاد کو معنی جو اہل سنت میں ہے، اجتہاد کے معنی اور دو معنی ہیں، مختلف معنی میں ہم مجتہد کہتے ہیں، اور ہے ہمارا مجتہد نص کی خدمت میں ہوتا ہے، نص کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی لگانے والا مجتہد ہے۔ یہاں نص نہ ہونے کی صورت میں اپنی رائے قائم کرنے والا یا نص کے مقابل میں اپنی رائے قائم کرنے والا مجتہد ہے۔ نہیں، ہم مقابل میں نہیں ہیں، اس سے مقابل میں متفق نہیں ہوں۔ ہیں اسی طرح ہیں۔ نص کے علی کا قاتل جی مجتہد ہے، خطا اجتہادی ہے، ہیں قائل یا نہیں آپ کے ہاں؟ بعض افراد ہیں ایسے۔ کوئی ہم بات کی، ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہم، یہ ہمارا صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریات موجود ہیں، ادھر ہیں، ادھر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ نظریات ادھر ہو سکتے ہی نہیں ہے، ادھر یہ نظریات موجود ہیں، ان کے پھر درجات ہیں، کوئی اس درجے تک اجتہاد کو لاتا ہے، کوئی اس درجے تک لے آتا ہے، کوئی نص کے مقابل میں لاتا ہے، کوئی نص کے فقدان نص میں لاتا ہے۔ فقدان نص میں اجتہاد سب کے ہاں ہے، نص کے مقابل میں بھی اجتہاد سب کے ہاں ہے، مانے یا نہ مانے۔ امیر المؤمنین خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت اور خلیفہ راشد کے خلاف آنے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن آنے والوں کو کوئی بھی بہت اچھے الفاظ میں رضی اللہ ہیں سارے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں، خطا اجتہادی ہے۔ یہ خطا اجتہادی نص کے مقابلے میں ہے نہیں۔ عمار کا قاتل حدیث ہے کہ قاتل عمار و صالبہ فی النار، عمار کا قاتل اور اس کا مال لینا۔ یہ حدیث میں نص میں ہے، جی، نص ہے، لیکن اس کے قاتل جب اجتہادی غلطی کریں تو پھر جنت میں بھی ہیں۔ جی جی جی، تو یہ اجتہاد مقابل نص ہے یا نہیں ہے؟ بالکل، یہ تو مقابل نص ہے۔ اجتہاد عملاً اگر آپ دیکھیں تو یہاں اجتہاد مقابل نص ہے،
ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں اجتہاد در خدمت نص ہے، زمین آسمان کا فرق. سمیع. اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے حقانیت فقہ آل پر. یہ اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کہ یہ وہ کامل شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہوا ہے. وہ کامل دین کہاں ہے؟ مجھے تو اپنی عقل استعمال کرنی پڑ رہی ہے، مجھے تو اپنا قیاس ڈالنا پڑ رہا ہے، مجھے تو اپنا اجتہاد ڈالنا پڑ رہا ہے. کہاں ہے کامل دین؟ ہونا چاہیے. فقہ آل ہے، کامل ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اجتہاد کی، کوئی ضرورت نہیں ہے قیاس کی، کوئی ضرورت نہیں ہے مصالح مرسلہ کی. جو ان اصطلاحات کو جانتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے. جو جی. نہیں جانتے تھوڑا سا سرچ کر لیں، دیکھیں یہ کیا بلائیں ہوتی ہیں، کیا سمجھ میں آ جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا.